اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتحہ کی امتیازی دعا ہم نے کل پڑھی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بعد پوری سورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ کن لوگوں کا راستہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، کن لوگوں کے راستے پہ چلنے کی ہدایت ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ کون سے راستے ہیں اور وہ کون سی طریقے ہیں جن سے ہم بچنے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس کی اگلی آیت ہے صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا۔ صراط میں نے آپ کو بتا دیا تھا راستہ ہے، الذین لوگ، زیرو، ٹھیک ہے جی۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، انعمت، نعم، نون عین میم، یعنی انعام ہوا، اور پھر ہے تا زبر تا، تو انعام ہوا تیرا، علیہم، ان پر، صراط الذین انعمت علیہم، اور اس کے بعد وہ راستے ہیں جن سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں۔ سو بیسیکلی وہ کون سے لوگ ہیں جن پہ اللہ کے انعام ہوئے ہیں؟ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے کی جائے تو قرآن میں بہت سے ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن پہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہوئے تھے۔ میری معذرت ہے اگر آپ کو یہ بارش کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ میں جہاں بیٹھی ہوئی ہوں وہاں پہ بہت بارش ہے اس وقت۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ مائک میں قریب سے قریب بولوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو بارش کی یہ آواز آ رہی ہو، اور بڑی خوشگوار آواز ہے یہ، کم از کم مجھے ایسا لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ بھی ایک اللہ کا انعام ہے کہ گرمی کے موسم میں ایسی خوبصورت بارش ہمیں ملی ہے۔ تو آیت ہے کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرے انعامات ہوئے۔ اب قرآن میں جگہ جگہ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کو ہم منعم علیہ کہتے ہیں، یعنی جن پر اللہ کے انعامات ہوئے تھے۔ اور جب آپ آگے بڑھیں گے قرآن میں تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جس انسان کا ذکر ہے قرآن میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے یہ، پہلے انسان تھے، اور پہلے جس انسان کا یعنی کہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نام سے ان کو بتا رہے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یقیناً پیغمبر تھے اور اللہ کے وہ منعم علیہ ایک انسان تھے۔ حالانکہ ہم اکثر ان کی غلطی اور ان کی لغزش کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر اللہ کا بڑا انعام کیا ہوا تھا وہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ نے ان پر توجہ دی۔ سب سے پہلے تو جب اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے حضرت آدم کا تو اللہ فرماتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں مقرر کرنے والا ہوں اس زمین میں ایک خلیفہ، پیچھے آنے والا یا فالوور۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ کے خلیفہ نہیں ہیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ، اس نے ہمیں نہیں کہا میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اور خلف کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ تو یعنی اللہ نے حضرت آدم کو فالوور بنایا تھا کسی شریعت کا، کسی طریقے کا، اپنی شریعت کا، بلکہ ان کو جنت میں سب کچھ سمجھا کے بھیجا تھا اللہ نے۔ تو انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی کہیں پر ایک تقرری اور کہیں پر کسی کو ایک پوزیشن ملنا اللہ کا ایک انعام ہے۔ اس کے بعد جب فرشتوں نے کہا کہ او ہو یہ تو شرارتیں کرے گا زمین میں اور یہ کیا کرے گا، تو اللہ نے فرمایا تھا وَعَلَّمَ الْآدَمَ وَعَلَّمَ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، سوری چونکہ میں حافظہ نہیں ہوں، مجھے وہ پوری عربی نہیں یاد،
لیکن وہ یہ ہے کہ ہم نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے. ہم نے آدم کو ایک علم دیا جو علم الاسماء تھا. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ علم دیا حضرت آدم کو. اور فائنلی جب حضرت آدم سے وہ لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس پر توجہ دی اور ہم نے اس کی توبہ قبول کی ہے. فتاب علیہم، تو ہم نے توجہ دی ان دونوں پر، آدم اور حوا پر، اور ہم نے ان کی توبہ قبول کی. انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تو توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ نافرمانی کے باوجود انہوں نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی اور ان کو برتنے کا سامان دیا اور ان کو ساری نسل کا باپ بنایا. ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کے انعامات تھے جو پہلے انسان پر تھے. پھر اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں ذکر ہے، بتیرے پیغمبروں کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتیرے پیغمبروں کا ذکر ہے جی. اور وہاں پہ بہتر یہ ہے، ایک تو ہدایت ہے جو سب سے بڑا انعام ہے، اور یہ سارے ہدایت یافتہ تھے. اس کے بعد وہ ہدایت آگے پہنچانے کا سلیقہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو سکھا دیتا ہے. پیغمبر تو اللہ کی وحی کو آگے ڈائریکٹ پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھیلاتے ہیں اور جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے وہ چیز آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. علمہ البیان، ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا. یہ سورہ رحمان کی شروع کی آیات میں ہے، خلق الانسان علمہ البیان، کہ جب انسان ہم نے بنایا تو ہم نے اس کو بیان کرنا سکھایا. اور یہ بیان، عربی کا جو بیان ہے وہ صرف منہ کا بیان نہیں ہے، وہ مینیفیسٹ کرنا ہے، وہ ایک چیز کو اپنے عمل سے یا اپنی بات سے روشن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جو مصطفین تھے، وہ اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں جو جن پہ وحی آتی تھی. بہتر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس چیز کو ہم انعام سمجھتے ہیں، جبکہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اس کے پاس، یعنی اللہ نے یہ انعام دیا. اور ان میں سر فہرست جو چیز ہے وہ مال ہے. کہیں پہ بھی قرآن میں یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم نے اس کو مال دیا اور یہ ہمارا اس پہ انعام تھا. یہ یاد رکھیں، قرآن کے شروع سے یہ سیکھ لیں، جہاں پہ انعام کا ذکر ہوا ہے، جہاں پہ نعمت کا ذکر ہوا ہے، اس کی تفسیر میں اگر آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں پر بھی یہ نہیں ہوا کہ یہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً مال ایک ضرورت ہے، لیکن المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، وہ خوبصورتی ہیں، سجاوٹ ہیں اس دنیا کی زندگی کے. اور دنیا کی زندگی کو قرآن میں ایک دن یا اس کا بھی کوئی حصہ اس سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی کہ جو ہماری ابدی زندگی ہے اس کے مقابلے میں اس دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے ابد کے مقابلے میں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ. تو ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ وہ کمانے کے لیے ہم لوگ جو مال کی دوڑ اس دنیا میں لگی ہوئی ہے، تو گو کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم مال سارا پھینک دیں اور فقیر بن جائیں اور بس اللہ والے بن جائیں. اللہ والے ضرور بنیں، لیکن اس کی ایک اپنی تفسیر ہے، انشاءاللہ وہ سمجھیں گے. مال کو کہیں پہ بھی قرآن میں انعام نہیں کہا گیا، یہ ایک آزمائش ہے. اسی طرح جہاں پہ طالوت اور جالوت کا قصہ ہے، اور وہ بھی سورہ البقرہ میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس کو بادشاہ، ملک مقرر کیا ہے. جہاں پہ طالوت کا ذکر ہے کہ یہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت بڑا ہے اور یہ تمہارا بادشاہ ہے. تو بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اس کے پاس تو نہ مال ہے اور نہ ہی کوئی نسب ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ اور اس کے جواب میں یہ ہے کہ اس کو ہم نے جسم میں وسعت دی ہے. یعنی وہ کوئی قوی ہیکل یا بڑے انسان ہوں گے، پہلوان ہوں گے، طاقتور ہوں گے، فٹ ہوں گے، تو ہم نے اس کو جسم میں وسعت دی ہے اور ہم نے اس کو علم دیا ہے. تو یہ دو اللہ کے بہت بڑے انعام ہیں.
اس کے علاوہ جو بڑا انعام قرآن میں ذکر ہوا ہے ہدایت ہے، میں نے آپ کو ابھی یہ بتایا، جسمانی فٹنس ہے، اور علم ہے. اس کے علاوہ صبر، کہ جس کو ہم نے صبر کرنا سکھا دیا، اور شکر کرنا. یہ چیزیں قرآن میں نعمت کے زمرے میں آئی ہیں، کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی طرف سے یہ توفیق کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، یہ انعام ہے. اللہ کی طرف سے یہ توفیق کہ جہاد کیا جائے. اور جہاد سے میرا مطلب اللہ کی راہ میں کوشش کرنا ہے. اس سے میرا مطلب قتال نہیں ہے، یعنی لڑائی. فزیکل لڑائی ایک الگ چیز ہے، اور وہ بھی جہاد کی ایک صورت ہے. لیکن جہاد جو ہے جد و جہد سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کوشش کرنا. تو یہ سب انعامات قرآن میں ذکر ہوئے ہیں. اب وہ لوگ، ایک ایسی آیت ہے، یہ سورہ نساء میں ہے، جس میں باقاعدہ یہ ہے کہ یہ منعم علیہ ہیں، ان پہ اللہ کے انعامات ہوئے ہیں. وہ کیریکٹرز جو بیان ہوئے ہیں ان میں انبیاء ہیں، جو یقیناً قرآن ان کے حالات زندگی ہمیں پڑھاتا ہے. تو انبیاء ہیں، پھر اس کے بعد شہداء ہیں، جو اور شہید کی بھی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا وہ فوت ہو گیا، اس کی اپنی ایک بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، جس نے اپنے ایمان کے دعوے کو ثابت کیا، کیونکہ شہید کا مطلب ہے گواہ. تو جس نے اپنی گواہی کو سچا ثابت کیا وہ شہید ہے. پھر اس کے بعد صدیقین ہیں، جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اور ہم حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے. یا ہم حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے فیوریٹ، سب سے پیاری بیوی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی تھی. یعنی ان کا یہ مقام ہے کہ ان کو صدیق کہا جاتا ہے، سچا کہا جاتا ہے. اور نبیوں کے لیے بھی قرآن میں کانا صدیق نبیہ، کہ وہ سچا تھا اور وہ نبی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لقب ہے صادق. ٹھیک ہے جی. اور فائنلی جو گروپ ہے وہ ہے صالحین، عمل صالح کرنے والے. اور صالح عمل کیا ہے؟ بار بار قرآن میں آتا ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو وہ کون سے لوگ تھے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا؟ عمل صالح کی ایک اپنی بہت بڑی ڈیفینیشن ہے. میں دیکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، اگر مجھے آج مل گئی وہ ریکارڈنگ تو میں بھیج دوں گی آپ کو. وہ ایک الگ ڈیفینیشن ہے جو ہم نے کہیں پچھلے یا پچھلے سے پچھلے رمضان میں کور کی تھی. وہ کافی لمبا سیشن ہے وہ، اگر میں نے اس میں ڈال دیا تو یہ 1 گھنٹے تک پہنچ جائے گا. تو صالح جو ہے وہ صالحہ سے نکلا ہے، صاد لام ہا، حلوے والی ہا. یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ان میں صلح کرا دو، تو صالح وہ عمل ہے جو صلح پر مبنی ہے، جس میں کوئی پھوٹ نہیں ہے، جس میں 2 لوگ لڑ نہیں رہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جو خالصتاً صلح پہ کیا جائے. یعنی 2 لوگوں میں صلح کرا دینا، یہ عمل صالح ہے. پھر صلح جو ہے یا اصلاح جو ہے، یہ فساد کی ضد ہے. عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ ایک لفظ کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کی ضد پڑھی جاتی ہے، اس کا اپوزٹ پڑھا جاتا ہے، تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ آتا ہے. صلاح جو ہے یا صلح جو ہے یا اصلاح، جو سارے صلح کی روٹ سے نکلے ہیں، اس کا اپوزٹ ہے فسادہ یا فاسد یا فساد. تو جو عمل فساد کی اصلاح میں کیا جائے وہ عمل صالح ہے. اسی طرح صلح کی روٹ سے اردو کا ایک لفظ نکلا ہے جو ہے صلاحیت. ٹھیک ہے جی. اور صلاحیت جو ہے یہ یعنی کہ جو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق جو عمل کیا جائے اس کو عمل صالح کہتے ہیں. یعنی کہ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا، ٹو دا بیسٹ آف مائی ابیلٹی، یعنی اللہ نے جو مجھے صلاحیت دی ہے میں اس کے مطابق بہترین عمل کر رہا ہوں، یہ عمل صالح ہے. تو اس قرآن میں بہت بڑے بڑے سب جتنے وعدے ہیں قرآن میں، جنت کے وعدے ہیں اور اچھائی کے وعدے ہیں اور
نیکی کے وعدے ہیں اور ثواب کے وعدے ہیں، یہ ان میں کوئی میری ذہن میں ایسا نہیں ہے جس میں یہ نہ کہا گیا ہو کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا، تو یہ بہت بڑی شرط ہے۔ اور منعم علیہ جو لوگ ہیں، جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں، جن میں صالحین شامل ہیں، کیونکہ ہم نبی تو نہیں بن سکتے۔ صدیق بھی بہت بڑا درجہ ہے، شہید کے اپنے درجات ہیں، جو ہم عورتیں تو اسپیشلی شہید ہونا تو خیر ہمارے لیے کسی کو اگر یہ اعزاز مل جائے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پروپورشن میں ہم لوگ شاید مرد شہیدوں سے کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ قتال میں حصہ لیتے ہیں، وہ فزیکل لڑائی میں حصہ لیتے ہیں۔ فائنلی صالحین کا وہ درجہ ہے جس کو ہم اسپائر کر سکتے ہیں، جس تک ہم پہنچنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ وہ کون سا درجہ ہے جس پہ صالحین فائز ہیں، وہ کون سا عمل ہے جو عمل صالح ہے، اور وہ عمل جو ہے وہ ہم کیسے کریں۔ اسی لیے میں نے اس کی ڈیٹیل پہ تھوڑا ٹائم لگایا ہے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں وہ پچھلی ریکارڈنگ بھی آپ کو کسی طرح کہیں سے ڈھونڈ کے بھیج دوں، یا اگر نہیں تو وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے، پوڈ کاسٹ میں بھی تھی، مجھے یاد ہے اپلوڈ ہوئی تھی، اور ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، تو آپ وہاں چیک کر سکتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جو ان لوگوں کا ہے جن پر تیرے انعام ہوئے۔ اس کے بعد جن دو گروہوں کا ذکر ہے وہ ہے غیر المغضوب، نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ جو گمراہ ہیں۔ ان دو گروہوں کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا، اس کو اپنی ترجیح بنانے والا، اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔